الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحمد اللہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی۔ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ النساء شفا کی 113 نمبر آیت شفا سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، بہت سارے خفیہ مشوروں میں بھلائی نہیں ہوا کرتی، الا من امر بصدقۃ، ہاں البتہ ان میں صدقہ دینے کا، کسی کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر خیرات کرنے کا، او معروف یا کسی نیک بات کا، او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا معاملہ ہو تو پھر جدا بات ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ، جس کسی نے یہ کام کیا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس کسی نے یہ کام کیا، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رضا کو ڈھونڈتے ہوئے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، بس ان قریب ہم اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ بارگاہ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ لوگ حاضر ہوتے تھے، منافقین بھی حاضر ہوتے تھے، اور کریم آقا کے ارشادات عالیہ کو سن کر پھر ان پر معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ تنہائی میں وہ اجلاس کرتے، خفیہ اجلاس کرتے، مل بیٹھتے، اور حضور سید عالم کے ارشادات عالیہ پر وہ زبان تان دراز کرتے۔ رب کائنات جل وعلا نے سب ایمان والوں کو اس بات سے منع کیا۔ نجوا کانا پھوسی کہتے ہیں کہ کسی کے کان میں کوئی بات کہنا، پوشیدہ بات کرنا۔ محفل میں یہ بات زیادہ مکروہ محسوس ہوتی ہے کہ لوگ ہم وہاں بیٹھو محفل میں ایک دوسرے کے کان میں کوئی بات کہیں تو دوسرے کو خواہ شک و شبہ ہو جاتا ہے۔ اکثر ایسی باتیں غلط ہوتی ہیں، ہاں البتہ میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے سوا اگر یہ بات ہو، لا خیر کثیر من نجواہم، اکثر وہ جو سرگوشیاں ہوتی ہیں وہ غلط ہوتی ہیں، ان میں بلائی نہیں ہوا کرتی، الا من امر بصدقۃ، ہاں البتہ کسی کو کسی نے پوشیدہ طور پر نیکی کی ترغیب دی، صدقہ دینے کا۔ بطور مثال ایک آدمی نے آ کے سوال کیا، یا سوال نہ کیا، آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ دوسرے بندے کے بارے میں جانتا ہے یہ بیچارہ غریب ہے، اب کسی امیر کے کان میں کہہ دے وہ بیچارہ غریب ہے، اس کی کوئی نہ کوئی خدمت کر دینی چاہیے، یا اس کو زیادہ چیز دے دینی چاہیے، وہ چھوٹے چھوٹے بیوی بچوں والا ہے، اس کو تھوڑی سی زیادہ، باقیوں کو جو چیز دینی ہے اس کو تھوڑی زیادہ دے دو۔ پوشیدہ اس لیے کہا کہ سارے لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے، اس کی عزت نفس مجروح بھی نہ ہو، ایسا سے کہہ دی کہ اس کو تھوڑی سی زیادہ چیز دے دو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاں البتہ وہ سرگوشی جس میں کسی کو صدقہ کا حکم دیا گیا ہو، اور معروفین یا کسی کو نیکی کی بات کا ذکر کیا گیا ہو، اور اصلاح بین الناس یا پھر لوگوں کے درمیان صلح کروانا مقصود ہو، یعنی لوگوں کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرنا، پس آواز میں ایک دوسرے کے سرگوشی کر کے اصل مقصد غرض و غائد یہ ہو کہ دو مسلمان بھائی جن میں اختلاف پیدا ہو چکا ان میں صلح کروا دی جائے۔ یہاں نجوا کی ضرورت کیوں ہے، یعنی پوشیدہ طور پر بات کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ کریم آقا علیہ السلام کے ارشاد گرامی قدر ہے، جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، جھوٹوں پر تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، لیکن چند وہ جھوٹ ایسے ہیں کہ جن میں پروردگار عالم جل وعلا نے نرمی فرمائی ہے، اس جھوٹ کو معاف فرما دیا ہے۔ دو مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے بے ضرر جھوٹ بول دینا، بے ضرر جھوٹ سے مراد کیا ہے؟ کسی کو نقصان نہ ہو وہ جھوٹ۔ بطور مثال ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ آپس میں چپکلش کی وجہ سے، بطور مثال الف اور بے لیجئے، الف اور بے کی آپس میں لڑائی ہے،
الف نے جیم کے سامنے بے کی بہت ساری بدخوئی کی، بری صفات کا ذکر کیا، اس میں یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، الف نے جیم کے سامنے۔ اب جیم جب بے کو ملے تو بے اسے یہ کہے کہ مجھے پتہ چلا کہ الف نے میرے خلاف بہت ساری باتیں کی ہیں، کیا تجھے پتہ ہے؟ تو اب جیم کو سچ نہیں بولنا چاہیے کہ ہاں میں گواہی دیتا اس نے تیرے خلاف بہت ساری باتیں کی ہیں، یہ غیبت کے زمرہ میں آ جائے گا۔ بلکہ اگر جیم بے کو یہ کہہ دے کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں، وہ تو تیرے بارے میں اچھا ہی گمان رکھتا ہے، یہ چونکہ بے ضرر بات ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ دو مسلمان بھائیوں میں صلح ہو جائے، ایسی سرگوشی ناجائز نہیں ہے۔ لوگوں کے سامنے بلند آواز سے اس لیے نہ کہیں کہ لوگ یہ کہیں یہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے ہمارے سامنے بھی ایسی گفتگو کی تھی وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے اسی طرح دوسرا جھوٹ جو ہے، خاوند اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بول دے، وہ اس طرح ایک آدمی کی دو بیویاں ہیں، ایک پوچھے کہ تم مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہو کہ دوسری سے، وہ کہہ دے میں تجھ سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اگرچہ اس سے زیادہ پیار نہ بھی کرتا ہو، تو اس سے دوسرے کو کوئی ضرر نہیں ہے۔ لیکن وہ جھوٹ جو ضرر آمیز ہے نا، اس کو ہر کسی بھی حالت میں اس کے بولنے کی اجازت نہیں ہے، تو یہ جھوٹ معاف ہو جائیں گی۔ اس لیے یہ نجوا، یہ سرگوشی بھی معاف ہو جائے گی، جس سرگوشی کا مقصد اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رضا ہو، عمل بالمعروف ہو، نہی عن المنکر ہو، مسلمانوں کے درمیان اصلاح مقصود ہو۔ ومن یفعل ذلک ابتغاء، ومن یفعل جس کسی نے یہ کیا، ذلک ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے جس بندے نے یہ کام کیا، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، میرا اللہ شرط فرماتا ہے کہ ان قریب ہم ان کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ بظاہر ایک کام اچھا ہوتا ہے، مگر اس کی نیت اگر بری ہوگی تو وہ اچھا نہ رہے گا، بلکہ الٹا معاذ اللہ گناہ ہو جائے گا۔ وہ جس طرح وہ ایک بات کہی جاتی ہے نا، حقیقت سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، ایک بات کہی جاتی ہے نا کہ ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا، نام بھی لیا جاتا ہے، میں جان بوجھ کے نام نہیں لے رہا، کہ یہ معلوم نہیں حقیقت ہے کہ کیا ہے، حقائق ہے کہ اس کو صبح صبح کسی نے جگایا کہ اٹھ جلدی کر، نماز فجر کی تیاری کر، جماعت نکلنے والی ہے۔ تو بندہ اٹھا اور کہنے لگا تیری بڑی مہربانی تیری کہ تو نے مجھے جگا دیا، مگر میں تجھے پہچانتا نہیں ہوں، تو ہے کون؟ وہ جگانے والا کہنے لگا میں شیطان ہوں۔ تو جس کو جگایا گیا تو کہنے لگا ہے شیطان، اور تو مجھے نماز کی ترغیب دے رہا ہے، تو لوگوں کو نماز سے منع کرتا ہے۔ اس سے کہا جناب بات یہ ہے کہ چند دن پہلے تمہاری نماز فجر کی تکبیر اولیٰ رہ گئی تھی، اور تم اتنا روئے تھے، اللہ تعالیٰ نے 40 تکبیرات اولیٰ کا ثواب تم کو دے دیا۔ یعنی تمہارے اس رونے کی وجہ سے تکبیر اولیٰ کیوں رہ گئی؟ 40 تکبیرات اولیٰ کا ثواب مل گیا۔ میں ڈرتا تھا آج بھی اگر تم سوئے رہے، تکبیر اولیٰ قضا ہو گئی تو 40 تکبیرات اولیٰ کا ثواب پھر مل جائے گا۔ میں نے کہا چلے ایک کا ملے، باقی تو بچ جائیں گے نا۔ بظاہر یہ کیا ہے، نیکی ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا ہے؟ نہیں، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ایک آدمی بظاہر نیک عمل کرتا ہے لیکن اس کے ذہن میں شرارت ہوتی ہے، تو یہ نیکی نہیں ہے۔ ایک آدمی بظاہر محسوس ہوتا ہے شاید اچھا کام نہیں کر رہا، مگر اس کے پیش نظر بھلائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اشار گرامی قدر فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرما دے گا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، معاذ اللہ کتنا وہ بدبخت انسان ہوگا جس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے جو رسول اللہ کی خلاف ورزی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے رسول اللہ کی، اعلانیہ نافرمانی کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے رسول اللہ کی، وہ شقی القلب، وہ بدبخت۔ علماء کرام فرماتے ہیں، مفسرین کرام، طیمہ بن عبیرک کہ جس کے بارے میں آپ قبل ازل سن چکے ہیں کہ اس نے چوری کی تھی، یہ آیات مبارکہ حقیقت میں اس کے حق میں نازل ہوئیں، اس کے حق میں خصوصاً کہیے عموماً ہر اس شخص کے حق میں ہے کہ جو بھی رسول اللہ کے احکامات کی مخالفت کرتا ہے، خواہ کسی بھی طریقے سے مخالفت کرے، معاذ اللہ۔ ومن یشاقق الرسول، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، من بعد ما تبین لہ الہدی، اس کے بعد کہ ہدایت اس کے سامنے عیاں ہو چکی ہے، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے، ایمان کیا ہے،
فرماتے ہیں وَتَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایمان والوں کا راستہ چھوڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جس راستے پر ایمان والے چل رہے ہوں نا، ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے، ان کی معیت کو کبھی ترک نہ کرنا چاہیے۔ رب کریم فرماتے ہیں نولیہ ما تولا، نولیہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ما تولا جس حال میں وہ ہے، یعنی پھر ہم اس کو ہدایت کی نعمت نہیں عطا فرمائیں گے۔ جو سواد اعظم کی مخالفت کرتے ہیں، جو ایمان والوں کی مخالفت کرتے ہیں، جو رسول رحمت کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی یہاں یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں ایمان والوں کی جماعت جو صحابہ کرام اور اہل بیت مصطفیٰ ہیں، جو رسول اللہ کے اہل بیت اطہار، رسول اللہ کے صحابہ کو چھوڑتے ہیں، رسول اللہ کی مخالفت کا ان کو چھوڑتے ہیں، میرا اللہ فرماتا ہے نولیہ ما تولا، ہم اس کو چھوڑ دیں گے جس حال میں وہ ہے، ونصلیہ جہنم، اور ہم اس کو جہنم میں جلائیں گے۔ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ، یعنی اس پر شیطان کا قبضہ ہو جائے گا۔ تو جس پر شیطان کا قبضہ ہو جاتا ہے پھر وہ جو چاہتا ہے کرواتا ہے، پھر اس آدمی کو یقینی طور پر لائے کے جہنم بنا دیتا ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ وساعت مصیرہ، اور کتنی بری یہ پلٹ جانے کی جگہ ہے، یعنی جہنم کو اچھی جگہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کسی کو خوشخبری سنائی جائے، بڑی بری جگہ ہے، اور جہاں پلٹ کے جانا ہے کتنی بری جگہ۔ گویا ایک احساس لایا گیا کہ اے سارے کے سارے مسلمانوں، خبردار 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 خبردار، کبھی بھی رسول اللہ کی مخالفت نہ کرنا، ایمان والوں کی مخالفت نہ کرنا، اہل بیت اطہار صحابہ کرام کی مخالفت نہ کرنا، ان کے نقش قدم پہ چلنا۔ اگر تم نے ان کا راستہ چھوڑ دیا تو پھر تم صراط مستقیم سے بہہ گئے، پھر تم شیطان کے قبضہ میں آ گئے، پھر شیطان تم پہ غالب آ جائے گا، پھر جو وہ چاہے گا تم سے کروائے گا۔ رب کریم مجھے معاف فرمائے، آج کل ایسے ہو رہا ہے۔ آپ جب آج کل کے ماحول کا جائزہ لیں گے نا تو یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے شاید لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، شاید ان کو قیامت پر یقین نہیں ہے کہ مجھے میری کرتوتوں کا جواب دینا ہے۔ اگر یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو میں کیسے چور بازاری کروں گا، میں کیسے ظلم کروں گا؟ اگر مجھے یقین ہو کہ قیامت کے دن مجھے اپنی کرتوتوں کا حساب دینا ہے تو میں کس طرح کھلے عام گناہ کروں گا؟ چلو انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، ہو جائے غلطی، فوراً توبہ کر لیں۔ جس طرح علی اعلان یہ قتلیں کیے جا رہے ہیں، ظلم کیے جا رہے ہیں، زیادتیاں کی جا رہی ہیں، حرام کھایا جا رہا ہے، حرام منع کیا جا رہا ہے، چوری رشوت، چور بازاری، رشوت یا حرام کھانا، سود، جوا، وہ کون سا گناہ ہے جو امت مسلمہ نہیں کر رہی؟ تو کیا ان کے دل میں رب کا خوف باقی نہیں رہ گیا؟ کیا وہ صحابہ کرام اور اہل بیت اکرام کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے نہیں رہ گئے؟ کیا ان کو رسول رحمت کی محبت نہیں ہے؟ اگر ان کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے، حضور کے اہل بیت کی محبت ہے، حضور کے صحابہ کی محبت ہے، تو پھر وہ اس راہ کو اپنائے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف راہ لے کے جانے والی ہے، وگرنہ شیطان کے چنگل میں پھنسیں گے پھر جہنم کا ایندھن بننا ہوگا۔ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔